ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز، اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب اس کی نگہ دل نواز۔ آج رمضان المبارک 1431 ہجری کی 25ویں شب ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مسلمانوں کی زندگی میں ایک عجیب چینج آ جاتا ہے، ایک تبدیلی آتی ہے کہ جسے ہم نیکیوں کا موسم بہار کہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بہار بازاروں، شاپنگ سینٹرز، شاپنگ مالز اور زندگی کے ہر گوشے میں آ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی اس 25ویں شب میں آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں طارق روڈ کہ جو کراچی کا مشہور ترین بازاروں میں سے ایک بازار ہے۔ لیکن یہاں ہماری آمد کا مقصد شاپنگ کرنا نہیں ہے، دنیاوی سامان کی شاپنگ نہیں، یہاں خریداری کرنے آئے ہیں اللہ کی رضا کی خریداری کرنے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے، اس لیے کہ کہا یہ گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ افضل الشغل خدمت الناس، ہم لوگوں کی خدمت کا شغل کرنے آئے ہیں، ہم لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے رب سے کچھ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اس شاپنگ کے ذریعے آج کی اس خدمت کا صلہ جنت کے بدلے میں ہمیں عطا کر دے۔ یہ شہر کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں راتیں جاگتی ہیں، اور یقیناً یہاں راتیں جاگتی ہیں اس لیے کہ اللہ کے بندے یہاں راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اور آج بھی اس 25ویں شب کی جو ممکن ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ رمضان کی آخری طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرو، تو ممکن ہے کہ آج ہی وہ شب قدر ہو۔ آج کی یہ 25ویں شب جس میں ہم جمع ہیں ان سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کہ جو پاکستان کے طول و عرض میں اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، جن کے سروں پر صرف آسمان کی چھایا ہے اور پیروں کے نیچے کھردری، سنگلاخ اور پتھریلی زمین ہے، کہ جہاں پر وہ پھول جیسے معصوم بچے بھی سو رہے ہیں کہ جن کی معصومیت پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں، جہاں پر عفت مآب بہنیں بھی ہیں اور سفید بالوں اور ہلتے ہوئے سروں والے بزرگ بھی ہیں۔ یہ 20 ملین سے زیادہ افراد، 2 کروڑ مرد و زن جو آج پاکستان کے مختلف حصوں میں اپنے اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے اپنے اہل خاندان کے ساتھ کیمپوں میں، سرائے میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، درختوں کے نیچے اور ٹینٹوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل تک ان میں سے بے شمار ایسے تھے کہ جو ہماری طرح دینے والے ہاتھ رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہمارے کیمپ میں اب وہ شخصیت تشریف لے آئی ہے کہ جس کا نام خدمت سے عبارت ہے، ایک ایسی شخصیت اس شہر نے اہل پاکستان کو دی ہے کہ جس کو لوگ دیانت و امانت کے نام سے جانتے ہیں۔ خدمت کو کسی بھی مفہوم میں ادا کیا جائے، خدمت کے لفظ کو کوئی بھی معنی دیے جائیں، وہ لفظ بن جاتے ہیں نعمت اللہ خان، کہ جس کی خدمت کا قد اس کے اپنے قد سے ہزاروں گنا بلند ہے، کہ جس نے انسانی خدمت کو ایک نیا نام دیا، پاکستان کے طول و عرض میں ہر حصے میں کہ جہاں جہاں سیلاب پہنچا وہاں وہاں نعمت اللہ خان کے قدم پہنچے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے انسانی خدمت کو اس کی معراج پر پہنچا دیا۔ آج لوگ نعمت اللہ خان صاحب کو ان کے آہنی عزم و حوصلے کے حوالے سے جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کس حد تک انسانی خدمت میں آگے جا سکتے ہیں۔ خان صاحب آج ہمارے طارق روڈ کے کیمپ پر موجود ہیں، وہ آپ کے سامنے امداد کی اپیل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پورا پاکستان سیلاب سے متاثر اور پورے پاکستان میں تقریباً 2 کروڑ انسان قصب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، اور ہم اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام مسافرین جو آتے ہیں ریلیف کیمپس کے اندر ہمارے قائم کیے ہوئے،
हम उनको 2 वक्त का खाना रोज़ाना देते हैं। उसके अलावा खुश्क राशन भी अगर वो चाहें तो हम उनको देते हैं। मेरे भाइयों, आपके पास जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी इस वक्त कर रहे हैं, ये अल्लाह की देन है, अल्लाह का दिया हुआ माल है। और अल्लाह ताला आपसे अपने ही दिए हुए माल में से कर्ज के तौर पर आपसे मांग रहा है कि जो लोग इस मौके पर अपने भाइयों की, अपनी बहनों और अपनी बच्चों की का ख्याल रखते हुए उनकी मदद करेंगे और इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान के ये 2 करोड़ इंसान सही माना में फिर से खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकें। हम अल खिदमत फाउंडेशन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ के साथ साथ हमने उनकी आबादकारी के लिए भी कोशिश शुरू कर दी है। नौशहरा के अंदर 1000 मकान हमने बना कर देने का वादा किया है और इंशाअल्लाह वो हम जल्द ही बना कर देंगे जब भी लोग वहाँ वापस आएंगे अपने मकानों के अंदर। हम पूरे सिंध के अंदर, पूरे पंजाब, पूरे सरहद, पूरी बलूचिस्तान के अंदर हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुतासरीन हैं, जिनके मकान पानी में डूब गए हैं, जिनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, हम उनको फसलों के लिए भी बीज दें, खाद दें और इसके अलावा उनको मकान बना कर दें। हम जहाँ तक कोशिश करेंगे, मेरे भाइयों, हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ आपके ताउन से ही करते हैं। आप डोनेट करते हैं, आप अतिया देते हैं, हम उस अतिये को और डोनेशन को उन मुतासरीन तक पहुंचाते हैं किसी ना किसी शक्ल में, चाहे राशन हो या सामान हो या पानी हो या कपड़े हो या अब आगे जा कर के उनकी मकानात हो, उनकी तामीर हम करेंगे और उनकी खेतियों को भी हम इंशाअल्लाह आबाद करेंगे। इस वक्त ईद का मौका है और ईद के मौके में पाकिस्तान की 14 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ की आबादी ईद नहीं मना सक रही है। ना उसके पास घर हैं, ना वो अपने घर में हैं, ना ही उनके पास गृहस्थी है, ना ही उनके पास कोई फसल है, कुछ भी नहीं है, आमदनी भी नहीं है फसल की। इसलिए अब हमारा ये फ़र्ज़ है और हम अपने भाइयों को, जो भाई मुतासरीन हैं, जो भाई कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी भरपूर मदद करें। हर चीज़ में कपड़ा हो, राशन हो, जो कुछ भी आप दे सकते हैं वो दें, नकद अतियात हो वो भी दें। इंशाअल्लाह उन तक पहुँचेंगे और हम उनकी भरपूर इमदाद कर रहे हैं। इस वक्त भी तकरीबन हमारे 100 से ज़्यादा कैंप पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं और उन कैंपों के अंदर 1000 भी आदमी हैं, अफराद हैं, 1500 भी हैं, 800 भी हैं। उन सबको हम रोज़ाना 2 वक्त का खाना फराहम कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास कुछ नहीं है। उनका सारा सामान, सारा गृहस्थी, सारे पैसे, सारी फसलें उनकी डूब गई हैं। वो जो कपड़े तन पर पहने हुए थे वही पहन करके भागे हैं, इसलिए कि हमारी हुकूमत ने उनको सही तरीके से वार्निंग भी नहीं दी और वार्निंग अगर दी तो 15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले दी। और ज़ाहिर है ये हुआ है, ऐसा मंजर भी आया है कि बूढ़े बूढ़े, औरतें, बच्चे, मर्द आगे भाग रहे हैं और पीछे उनके पानी का रेला भाग रहा है, आ रहा है। इस किस्म के मनाजिर जो दिल को दहला देने वाले हैं वहाँ पर आ रहे हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, आप इस वक्त जो कुछ भी देंगे अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ाकर आपको वापस करेगा। और ये भी समझ लें, आप जो कुछ भी देंगे वो अल्लाह के दिए हुए माल में से देंगे, आपका कुछ नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है। आपकी मेहनत, आपकी जो सलाहियत है उसका कुछ काम ज़रूर होगा, लेकिन असल देने वाला, असल अता करने वाला अल्लाह ताला है। और अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से अगर आप देंगे तो वो भी अल्लाह ताला आपको कर्ज के तौर पर और फिर आपको उस कर्ज को कई गुना बढ़ा करके भी इंशाअल्लाह वापस करेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग जौक दर जौक कैंप्स पर आ रहे हैं, खान साहब से बातें कर रहे हैं, सैलाब ज़दगान की खैरियत मालूम कर रहे हैं, उनके बारे में राय दे रहे हैं, मशवरों से नवाज रहे हैं और खान साहब उनको दिलासे दे रहे हैं कि खान साहब का काम यही है। वो हमेशा से एक बुजुर्ग शख्सियत की सूरत में रहे हैं और हमारे दिलों में और हमारे सरों पर अल्लाह ताला उनका साया हमेशा कायम रखे।
دیکھیے بچے آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، عفت مآب بہنیں آ رہی ہیں، بھائی آ رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ شخص جو آپ کے سامنے یہ ڈبہ لے کر کھڑا ہوا ہے امداد کے نام پر، سفید ٹوپی لگائے ہوئے، سفید داڑھی میں، یہ کیا آپ سے اپنے لیے کچھ مانگ رہا ہے؟ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. یقیناً میں بالکل یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے حالات سے نوازا ہوگا، لیکن یہ نکلے ہیں تو اس کام کے لیے نکلے ہیں جس کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بھائیوں کی داد رسی کے لیے پہنچو. خان صاحب نکل رہے ہیں لوگوں کے پاس جانے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان سے درخواست کرنے کے لیے، اور یہ درخواست کسی اور کے لیے نہیں ہے، پاکستان کے ان مظلوم عوام کے لیے ہے کہ جو آج سیلاب سے بے خانمہ ہیں، جو آج سیلاب سے بے گھر ہیں. یہ تباہی کہ جو ہمارے اپنے لوگوں کی لائی ہوئی ہے، یہ 62 سالوں میں ہم نے جن کو حکمران منتخب کیا جو بار بار ہمارے سروں پر مسلط ہوتے گئے، کبھی ایک نام سے کبھی دوسرے نام سے، یہ ہمارے اپنے کرتوت تھے کہ ہم ایسے لوگوں کو حکمران بنا کر لاتے رہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے گھروں کو بھرا، کہ جن کے اکاؤنٹس تو بڑھتے رہے، کہ جن کے اکاؤنٹس میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن پاکستان کے غریب عوام کی حالت دن بدن بد سے بدتر ہوتی گئی. یہاں کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا گیا، یہاں کے معاملات تباہ ہوتے گئے. خان صاحب نکلے ہیں طارق روڈ پر، دکانوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں اور اس جھولی کے ذریعے فنڈ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عوام نے اپنے دل کھول دیے، عوام نے اپنے دل کھول دیے، عوام نے اپنی دکانیں کھول دیں، عوام نے اپنی جیبیں کھول دیں، اپنی تجوریاں کھول دیں تاکہ یہ سیلاب زدگان کی امداد ہو سکے. خان صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے، جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہوئے، الخدمت پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس اعتماد کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور اس اعتماد کے لیے ہم شکر گزار ہیں اس رب العزت کے. ہمارا 62 سالہ ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ عوام نے ہمیشہ الخدمت پر اعتماد کیا ہے. وقت چاہے کیسا بھی ہو، مشکلیں کتنی بھی ہوں، مسائل کتنے بھی بڑے ہوں، حالات کتنے ہی کٹھن ہوں، جبر کی قوتیں چاہے بار بار حملے کر رہی ہوں، اور آپ کو تو پتا ہے کہ کراچی میں جبر کی قوتوں نے جس طرح سے اس شہر کو یرغمال بنایا ہوا ہے، انہوں نے بار بار الخدمت کو، جماعت اسلامی کو اور خان صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. لیکن اس شہر کے غیور عوام، یہاں کے محبت کرنے والے عوام، یہاں کا دین سے جذبہ رکھنے والے عوام، دین کی خدمت کرنے والے عوام نے ہمیشہ خان صاحب پر اعتماد کیا ہے، اور آج بھی وہ خان صاحب پر اعتماد کر رہے ہیں. خان صاحب طارق روڈ کی مختلف دکانوں میں جا رہے ہیں جھولی پھیلا کر فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ان لوگوں کے کام آ سکے کہ جو آج بے گھر ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ سر راہ پڑے ہوئے ہیں، جن کے سروں پر چادر نہیں ہے، کہ جو دوپٹے سے محروم ہیں، کہ جن کے بچوں کے پاس عید پر کپڑے بھی نہیں ہیں. آئیے ان کا سامان بنیے، ان کے کپڑوں کا سامان بنیے، ان کے گھروں کا سامان بنیے. یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی خیر کے ذریعے، اس چھوٹی سی مدد کے ذریعے آپ کو جنت میں ایسے باغوں سے نوازے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حوض کوثر سے پانی پیش کریں گے. برطانیہ سے ہمارے ایک بھائی نے، کہ جو اکثر الخدمت کی امداد کرتے رہتے ہیں، کچھ نقد عطیہ بھیجا ہے، لیکن اس درخواست کے ساتھ بھیجا ہے کہ ان کا دیا ہوا عطیہ صرف نعمت اللہ خان صاحب کو دیا جائے، اور وہ رسید بھی صرف خان صاحب کے دستخط سے ہی قبول کریں گے. یہ کچھ نعمت اللہ خان صاحب اس رسید پر دستخط کر رہے ہیں. اخبار کے رپورٹرز بھی آ گئے ہیں، آپ کے مختلف انٹرویو بھی جاری ہیں، ساتھ ساتھ یہ فنڈ ریزنگ کی مہم بھی جاری رہے گی. ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے آپ کے ساتھ آپ کو، آپ کے جذبوں کو اور اپنے جذبوں کو مہمیز دینے کے لیے، تاکہ اللہ تعالی ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو قبول کر لے اور ہمیں بھی جنت کے باغوں میں سے کسی باغ کا حصہ دار بنا دے. آمین ثم آمین.